من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ محترم سامعین حضرات، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3-4 باتیں کروں گا۔ بعض کے لیے نصیحت کے لیے تو 1-2 باتیں کافی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جس راستے سے آئے ہیں واپس اس راستے سے نہیں، دوسرے راستے سے جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، میری نماز اور قربانی، یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں دین سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ ہر آدمی یہاں مفتی اعظم ہے، جس کو زبان لگ گئی ہے وہی اپنے آپ کو شیخ الکل سمجھنا شروع کر دیا اس نے۔ کبھی کبھی نیٹ دیکھتے ہیں تو مجھے سخت نفرت ہوتی ہے، داڑھی مچھا صاحب یہ بھی قرآن کا درس دے رہا ہے، شرم آنی چاہیے، پہلے اپنی شکل تو بنانا، جو جس کا کام ہو ویسے اس کی وردی بھی تو ہونی چاہیے نا، اس کا کردار اخلاق ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ سامنے صحیح بخاری کھول کے بیٹھا ہوا ہے، شکل جو ہے اس کی ہندوؤں جیسی بنائی ہوئی ہے اس کی۔ اور یہ لوگ پھر بعض جو کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی قربانی تو حج کے ساتھ ہے، اور بابا قربانی حج والی اور ہے، یہ قربانی نماز والی ہے۔ پر میں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، پہلے نماز پڑھ پھر جا کے قربانی کر، وہاں اور ہے، پہلے وقوف عرفہ کر اس کے بعد قربانی کر۔ اور کہتے ہیں نہیں جی یہ بیماراں دے اتنے پیسے لا دینے چاہیے۔ اور بابا جو میراثیوں کو تو دیتا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے، جو واہی تباہی بکتا ہے اور کرتا ہے، تو ایسے افعال خبیثہ اور افعال قبیحہ، ان افعال قبیحہ پر جو پیسے خرچ کرتا ہے وہ کسی پر کر دینا۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کو اللہ کے شاعر میں سے شاعر کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 برس رہے، اور 10 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی وہاں کی۔ حج تو آپ نے ایک ہی حج کیا ہے مدینہ منورہ سے آ کے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربان کیے. فرمایا ایک تو ہے میری اور ایک ہے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ قربانی نہیں کر سکیں گے قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے ایسا شفقت کرنے والا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس محبوب نبی نے 10 برس قربانی مدینہ منورہ میں دی نماز پڑھانے کے بعد. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عید کی نماز کا سلام پھیرا تو فرمایا لاؤ قربانی. فرمایا وہیں ذبح کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد. تو اس قسم کے جو دانشور ہیں نا پاکستان میں ایسے اگے ہوئے ہیں جیسے گندگی کے ڈھیر پر بوٹیاں اگاتی ہیں. اور مظلوم ترین دین اگر پاکستان میں ہے تو دین مظلوم ترین ہے، جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اللہ سے التجا ہے کہ اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے. اور دوسرا فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے. فلا یقربن مصلانا، عیدگاہ میں نہ آئے وہ آدمی جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا. اور بعض لوگ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں جی ہم نے قرضہ دینا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کیسا قرضہ دینا ہے؟ کہتے ہیں جی کاروباری قرضہ ہے. وہ خدا کے بندے، کاروباری قرضہ تو تیرا چل رہا ہے، لڑکیوں کی شادیاں کر رہا ہے، لڑکوں کی شادیاں کر رہا ہے، سارے معاملات تو چلا رہا ہے. اگر 50,000 لاکھ روپے کی قربانی کا معاملہ آیا تو اب تجھے قرضہ یاد آیا؟ نہیں، اس بندے کو قربانی کرنا ہوگی. یہ صاحب استطاعت انسان ہے. یہ سب جھوٹ ہے، فرال ہے جس کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، سراغ کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. تیسری بات جو بڑی ضروری ہے، یہ مجھے بتائیں کہ قربانی کا جانور لینے جائیں تو وہ کانا ہونا چاہیے؟ جان مجھے جواب دے رہے ہیں آپ، کانا ہونا چاہیے؟ نہیں سارے بولو. اندھا ہونا چاہیے؟ لنگڑا ہونا چاہیے؟ بیمار ہونا چاہیے؟ یہ قربانی کا جو جانور ہے اسے خریدنے کے لیے اس میں 4 نقص ہے. بولو ذرا، میں نے بڑے کام کی بات کرنی ہے. ویڑے تے او دے میری گل جائے گی جی دل دے دروازے کھلے ہوئے ہو گے. کام میں بات بڑے کام کی کرنی ہے. اللہ مجھ پر بھی اس کے اثرات مرتب کرے. مجھے بھی ضرورت ہے، جتنی دین کی آپ کو ضرورت ہے اتنی ہی مجھے بھی ضرورت ہے. اچھا جی قربانی کے جانور کے لیے تو اتنی صفتیں چاہیے، تو جس نے قربانی کرنی ہے وہ چاہے سود لے رہا ہو، وہ چاہے رشوت لے رہا ہو، بولو نا ذرا، جس نے ذبح ہونا ہے اس کے لیے تو یہ سارے اس میں عیب نہیں ہونے چاہیے. اور جس نے قربانی کرنی ہے اس میں سارے عیب ہونے چاہیے. بتائے نا مجھے ذرا، جس نے قربان ہونا ہے اس میں تو 4 نقص نہیں ہونے چاہیے. اور جس نے اس پر سوار ہو کر پلے صراط سے گزرنا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ کوئی نہیں؟ وہ آزاد ہے، وہ رشوت بھی کھائے، وہ رشوت بھی کھائے، وہ اس مظلوم قوم کے مال پر جلا پورا جہاز بھر کے لے جائے عمرہ و حج کرنے کے لیے، وہ جائز ہے. ایک دمبے میں تو کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. دمبا کرنے والے میں چاہے ساری خبائثیں بھری ہوئی ہوں، شراب بیچنے والا ہو، رشوتیں کھانے والا ہو، ملاوٹ کر کے مال بیچنے والا ہو، جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچنے والا ہو، اللہ کی مخلوق کی زمینوں پر قبضے کرنے اور کروانے والا ہو. دیکھیں نا ذرا، پاکستان کی اوپر والی کرسی سے لے کر نیچے والی درجہ حرم کے ملازم تک، بس غور کر لیں. میں نے ایک بات کرنی تھی، بات میں نے کہہ دی ہے کہ ایک جانور کے لیے تو اتنی صفائی چاہیے، اور جو کرنے والا ہے، بات کرتا ہوں تو پھر
ساتھی کہتے ہیں جی آپ بات و سخت بات کرتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، مجھے تمام لالچ آپ سے کوئی نہیں ہے کسی قسم کا بھی، اس لیے بات کرتا ہوں کہ شاید میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، میرا بھی بھلا ہو جائے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ کہاں ہیں ہم، کہاں کھڑے ہیں ہم، من حیث القوم کہاں ہیں ہم، کیا حالت ہے ہماری؟ اگر میں نے آپ نے اپنی انا کی قربانی نہیں کی، مال حرام کھانا نہیں چھوڑا، رشوت لینی نہیں چھوڑی، سود کھانا نہیں چھوڑا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے بددیانتیاں کرنی نہیں چھوڑی، تو بابا تیری قربانی کا اللہ کوئی محتاج نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کان لگائے، یوں پہاڑ، نباتات، جمادات، دریا، سمندر و صحرا کان لگائے بیٹھے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، مالک الملک کب حکم کرے، کیا حکم کرے، جو حکم کرے ہم اس کی فرما برداری کے لیے تیار ہیں۔ مجھے تجھے تو چند دنوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے بطور آزمائش، اور میرے بھائی اس لیے میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ بھی اپنی اصلاح کریں، میں بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کروں، آپ بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی ناپائیدار ہے۔ کہاں گئے ہمارے باپ، کہاں گئے ہمارے دادے، کہاں گئے بڑے بڑے کر و فر والے، کہاں گئے جن کی جو سمجھتے تھے کہ ہماری مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مار سکتی، ہم نے انہیں دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہاں گئے جو صبح کے وقت تخت نشین ہوتے ہیں، رات کے وقت جناب پھانسی کے گھاٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ مالک الملک۔ میرے بھائی مل کے میں بھی اپنی اصلاح کروں، میرا یہی نقطہ لے جائیں کہ اگر جانور کے لیے اتنی خوبیاں ہونی چاہیے تو کرنے والے کے لیے بھی کوئی خوبیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اليهود والنصارى وأعوانهم، اللهم زلزل أقدامهم وشدد شملهم ومزق جمعهم وفرق بينهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ کریم تمام مقروضوں کی مدد فرما، اللہ کریم تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور فرما، اللہ کریم تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ کریم پاکستان پر رحم فرما، پاکستان کے مظلوم عوام پر رحم فرما، اللہ کو بندے دا پتر حاکم نصیب فرما، اللہ جڑا تیری مخلوق دن رحم دا معاملہ کرنے والا ہوئے، اللہ 75 برس بیت گئے اکھاں ترس گئیاں، یا اللہ کوئی ایسا حاکم نصیب فرما، اللہ جڑا تیری مخلوق دن رحم دا معاملہ کرنے والا ہوئے، اللہ ایسا حاکم نصیب فرما جو اس دھرتی دے واسطے باعث برکت ہوئے، یا اللہ ایسا حاکم نصیب فرما جو اس دھرتی دے واسطے باعث برکت ہوئے، یا اللہ ایسا حاکم نصیب فرما جو اس خطے دے واسطے باعث برکت ہوئے،
یا اللہ مظلوم فلسطینیاں دی مدد فرما، یا اللہ اپنے ابابیلاں دے نال انہاں دی مدد فرما، یا اللہ اپنے ابابیلاں دے نال انہاں دی مدد فرما، یا اللہ اپنے ابابیلاں دے نال انہاں دی مدد فرما۔ اللہ جتے جتے بھی کو مسلمان مظلوم ہے اللہ آپ انہاں دی مدد فرما، اللہ آپ انہاں دی مدد فرما، اللہ آپ انہاں دی مدد فرما۔ اللہ جو منگنا یاد نہیں میرے مولا وہ بھی عطا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔